نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھنے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہم لوگ بہت قریب ہیں رمضان المبارک کے. اللہ ہم سب کو رمضان کے مبارک دن دکھائے اور اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک سے متعلق قرآن عظیم میں چند آیات آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ ذکر کی جائیں گی. آپ اس کو اس طور بھی دیکھیے کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ موقع بھی مل رہا ہے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے وہ ہمیں پتہ چلے. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جو ترجمہ ہے وہ آپ اچھی طریقے سے سنیں اور قرآن کی باتوں کو اور اس کے احکام کو یاد رکھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے. ہم سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض تھے اور ہم پر بھی روزے فرض ہیں. روزوں کو جو فرض کیا گیا اس کے بارے میں آگے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. روزہ رکھنے کا فائدہ پرہیزگار ہو جائے گا بندہ، پرہیزگاری ملے. ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں. چاند 29 کا ہوا تو 29 روزے، چاند 30 کا ہوا تو 30 روزے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. شریعت نے ہم پر آسانی فرمائی اور فرمایا تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں وہ رکھ لے گا. تو اگر کوئی بیمار ہے، سفر میں ہے، تو پھر اسے شریعت نے اجازت دی کہ جو روزے بیماری یا سفر کی حالت میں وہ نہیں رکھ پایا اتنے روزے وہ بعد میں رکھ لے گا. بیماری میں یہ ضروری ہے کہ یہ نہیں کہ ہم نے سمجھ لیا اور اپنے طور سے یہ ہو گیا کہ ہمیں روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ مسلمان ماہر ڈاکٹر اگر کہے کہ آپ کے روزہ رکھنے سے نقصان ہوگا تو اجازت ملے گی، ورنہ نہیں. اسی طریقے سے سفر کے بارے میں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے. ایسا نہیں کہ ہر مسافر کو اس کی اجازت ہے. اگر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے وہ نکل گیا سفر پر تو اسے اجازت ہے روزہ نہ رکھنے کی. لیکن اگر وہ فجر کے وقت کے بعد نکل رہا ہے تو اجازت نہیں ہے. ہاں مان لیجئے کہ فجر کے بعد نکلا سفر پر، کسی کو مان لیجئے ممبئی جانا ہے، 24 گھنٹہ لگتا ہے اور نکلا کب؟ فجر کے بعد.
اپنے علاقے سے تو اس دن کا تو روزہ رکھے گا، لیکن اب جو اور دن آ رہے ہیں اگر سفر میں ہے تو اسے اجازت مل جائے گی، لیکن جب سفر شروع کر رہا ہے تو یہ اس دن کا روزہ رکھے گا یا نہیں، یہ دھیان میں رکھنے والی بات ہے کہ طلوع فجر یعنی فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے اگر سفر کیا تو پھر جو ہے اجازت ملے گی، اور طلوع فجر کے بعد اگر سفر کیا تو اس دن کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو مسافر کے تعلق سے یہ بات، مریض کے تعلق سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ واقعتاً مریض ہے یا نہیں، یہ ایک مسلمان ماہر ڈاکٹر اگر کہے تو۔ اسی طریقے سے دودھ پلانے والیاں جو ہوتی ہیں ان کو بھی تبھی اجازت ملے گی جبکہ صحیح اندیشہ ہو کہ اگر روزہ رکھیں گی تو بچے پر فرق پڑ جائے گا، ایسا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اچھا، جو مریض ہیں یا سفر پر ہیں وہ بعد میں روزہ رکھ لیں گے، جب سفر ختم ہو جائے گا اور رمضان المبارک کے بعد وہ روزہ رکھ لیں گے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی حالت ایسی ہو کہ کبھی اچھے نہ ہوں۔ کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا اچھا ہونا امید سے باہر ہوتا ہے، امید نہیں ہوتی ہے کہ آدمی اچھا ہوگا، یا ایسا کمزور ہے کہ اب امید نہیں ہے کہ اس کے اندر روزے کی طاقت پیدا ہوگی، تو اس کے تعلق سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو، اس کی مطلب روزے کی، اور جنہیں روزے کی طاقت نہ ہو تو وہ کیا کریں گے، وہ بدلہ دے ایک مسکین کا کھانا۔ ایک مسکین کا کھانا ہم اپنی زبان میں سمجھ لیں کہ ایک صدقہ فطر۔ اگر ہم اناج میں دیکھیں تو 2 کلو 47 گرام گیہوں، اگر ہم قیمت میں دیکھیں تو 2 کلو 47 گرام گیہوں جو ہم کھاتے ہیں، اس گیہوں کی جو قیمت بنے گی وہ قیمت ایک روزہ کا بدلہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ کس کے لیے؟ جو زندگی میں پھر کبھی روزہ رکھ ہی نہیں پائے گا، اور اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ ابھی وہ روزہ نہیں رکھ پائے گا، گرمی میں نہیں رکھ پائے گا لیکن ٹھنڈک میں رکھ پائے گا، تو پھر وہ فدیہ نہیں دے گا۔ اگر فدیہ دے گا تو وہ نفل ہو جائے گا، تو پھر اسے جو ہے روزوں کی قضا کرنی ہوگی ٹھنڈک میں، کہ گرمی کے دنوں میں وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، نقصان دے گا، اس کی جان پر بنائے گی یا اس کو نقصان کافی ہو جائے گا، مرض بڑھ جائے گا، مرض دیر سے اچھا ہوگا، تو پھر وہ گرمی میں روزہ رکھنے کے بجائے وہ ٹھنڈک کا انتظار کرے اور ٹھنڈک میں رکھ لے گا۔ تو یہ جو فدیے والا معاملہ ہے کہ روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیں، یہ ان کے لیے مسئلہ ہے جو کبھی بھی زندگی میں روزہ نہیں رکھ پائیں گے۔ اچھا، یہ بھی مسئلہ یاد رکھنے والا ہے کہ کسی مریض نے، کسی کمزور نے یہ سوچا کہ اب میں اچھا نہیں ہوں گا، اور اس نے فدیہ دے دیا، لیکن ہوا یہ کہ 10-15 سال یا 5 سال یا جب بھی وہ صحت یاب ہو گیا تو اب روزوں کی قضا کرنی پڑے گی، اور وہ سب جو دیا وہ نفل ہو جائے گا۔ تو قرآن یہ فرما رہا ہے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دے ایک مسکین کا کھانا۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی مرض ہونے کے باوجود وہ روزہ رکھ لے، مسافر ہونے کے باوجود وہ سفر کر لے، اگر وہ کرتا ہے تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اجازت ہے اسے نہ رکھنے کی، لیکن اگر وہ کرے گا تو اسے ثواب بھی زیادہ ملے گا، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے۔ اگر روزہ رکھو گے تو تم بہت بھلائی پاؤ گے، اور ہمیں خام خامے بلا وجہ اپنے نفس کی کوتاہی میں بھلائیاں چھوڑنی نہیں چاہیے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، اگر تم جانتے تو تم ضرور روزہ رکھتے، تو اگر روزہ رکھو گے تو بہت بھلائی پاؤ گے۔ آگے رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں آیت آ رہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ تو قرآن جیسی عظیم الشان کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، 12 مہینوں میں اس مہینے کو
چننا اور اس مہینے میں اتارا جانا یہ رمضان المبارک کی شان کو دوبالا کر رہا ہے کہ رمضان دوسرے مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ عزت اور شرف رکھتا ہے کیونکہ اس میں قرآن اتارا گیا ہے، اور جس مہینے میں قرآن اتارا گیا ہو اس کی ہمیں عزت کرنی چاہیے۔ جس مہینے کی کو اس طریقے سے عزت دی گئی ہو کہ اس میں قرآن اتارا جا رہا ہے تو ہمیں اس کی کتنی عزت کرنی چاہیے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، ہمیں راستہ بتاتی ہے کیسے ہمیں دنیا میں رہنا، کیسے ہمیں آخرت میں رہنا، ہم آخرت کے لیے کیا کریں، ہم اللہ اور رسول کے محبوب بندے کیسے بنیں، کیسے وہاں تک رسائی کریں، یہ قرآن یہ پتہ ہمیں دیتا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے کیونکہ یہ فرض ہے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے یہ آسانی ہمارے لیے جو تھی وہ دوبارہ ارشاد فرمائی۔ جب پہلے ہو چکا تو اب دوبارہ پھر کہا گیا کہ اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ پچھلے بات ہو چکی ہے لیکن پھر یہی توجہ پھر دلائی کہ شریعت تم پر آسانی چاہتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ روزہ رکھنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا ہے۔ تو روزہ رکھو گے یہ تمہارے بھلے کے لیے ہے اور یہ تم رکھ سکتے ہو اور رکھنے کے فائدے بھی تم کو ملیں گے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو، کہ چاند دیکھو، چاند دیکھنے کا اہتمام کرو اور چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے افطار کرو یعنی روزوں کو ختم کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ حق گزار مطلب کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں کہ ہم اس کے بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کا حق ہے، اور ہم پر یہ لازمی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ کے نیک بندوں کی فہرست میں اپنا نام جوڑ لیں۔ تو یہ قرآن مجید میں کی جو آیتیں ہیں اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما رہے ہیں، یہ دھیان رکھیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ نے روزہ رکھ لیا۔ اب روزے میں یہ خصوصی طور پر بیچ میں یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم اپنے رب سے مانگو، جو مانگو گے وہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے بارے میں سوال کیا، اس کے بارے میں یہ جواب آیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں۔ صحابہ اکرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا، مجھے تو میں نزدیک ہوں، ایسا نہیں کہ دور ہوں، تم جہاں سے پکارو گے تمہاری پکار سنی جائے گی۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ جب بھی وہ بندہ پکارے گا اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا، اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ توجہ دینے والی بات ہے، تو انہیں چاہیے میرا حکم مانے، انہیں چاہیے میرا حکم مانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے ارشاد فرما رہا ہے نبی کے واسطے سے کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور مجھ پر ایمان لائے کہ کہیں راہ پائے۔ پھر آگے آیات میں
قرآن رمضان المبارک کے کچھ احکام آ رہے ہیں. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. کل یہ سوال بھی آیا تھا، آپ کو بھی اس کا جواب پتہ ہونا چاہیے، یہ مسئلہ پتہ ہونا چاہیے. روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا. یعنی رمضان المبارک کی جو راتیں ہیں اس میں شوہر اپنی بیوی سے قریب ہو سکتا ہے، قربت کر سکتا ہے، ہم بستری کر سکتا ہے. اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے. رات میں یہ اس کے لیے حلال ہے. یہ اس کو غلط یا مکروہ نہیں سمجھنا چاہیے، غلط نہیں سمجھنا چاہیے. بلکہ جنہیں خوف ہو اپنے نفس پر، دن میں وہ بہک سکتے ہوں، تو انہیں ان سارے کاموں سے رات میں ضرور فراغت کر لینی چاہیے. ورنہ اگر جان بوجھ کر کسی نے ایک روزہ توڑ دیا تو 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے، اور ایک روزہ قضا کا الگ پورے 61 روزے رکھنے پڑیں گے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا. کتنی پیاری آیت ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس. تو اس آیت مبارکہ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ بہت پاکیزہ اور ایسا رشتہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں. وہ ایک دوسرے کو جیسے کپڑا، جیسے لباس کی ہمیں کتنی ضرورت، بغیر لباس کے آدمی کیسا لگے گا. تو مرد شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے لباس ہے کہ وہ عزت اور نفس کی ان کی آڑ ہو جاتی ہے. جس طرح سے ہمارے بدن کی حفاظت ہو جاتی ہے، ہمارا بدن چھپ جاتا ہے، ایسے ہی نفس کی حفاظت ہو جاتی ہے. بات آ گئی ہے تو میں بتا دوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ عباس حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے کون ہوئے؟ حضرت ہے نا عبداللہ. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے رشتے میں آتے ہیں. تو اب وہ کہتے ہیں اس آیت کے تحت کہ میں اپنی بیوی کے لیے ایسے ہی سجتا سنورتا ہوں جیسے بیوی میرے لیے سجتی سنورتی ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ شوہروں کو تو سجنے سنورنے، بلکہ لڑکوں میں ہے سجنا سنورنا لیکن دوسروں کے لیے، اور بیویوں کا بھی سجنا سنورنا پارٹیوں کے لیے دوسرے دیکھیں. اب وہ چاہے عورتیں دیکھیں چاہے مرد دیکھیں، لیکن شوہروں کے لیے سجنا یہ کتنی عورتیں کرتی ہوں گی. شوہروں کے لیے سجنا یہاں پر یہی ہے کہ وہ تمہارے لباس ہے، یہ تمہارے لباس، ایک دوسرے کے لباس ہو. تو لباس جب ہمیں اچھا پہننا ہے نا، تو ہمیں لباس کے لیے، لباس کو ہمارے لیے اچھا ہونا ہے. کوئی بھی لباس اٹھا کے ہم نہیں پہنتے، ہم اپنے طور پر سوچتے ہیں کہ لباس اچھا ہونا چاہیے، اور ہمارا بدن بھی اس بات کا حقدار ہے کہ لباس اچھا ہونا چاہیے. تو بیویوں کو شوہروں کے لیے ہی سجنا چاہیے اور سجنا چاہیے. بیویوں کو سجنا چاہیے اور شوہر ہی کے لیے سجنا چاہیے. اور اسی طریقے سے مردوں کو بھی بیویوں کے لیے سجنا سنورنا چاہیے. اب سجنا سنورنے کا مطلب وہ نہیں جو بیوٹی پارلر والا سجنا سنورنا، صاف ستھرا رہنا، اپنے آپ کو خوش و خرم رکھنا، اچھا دکھنا، یہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، یہ مطلب ہوتا ہے، وہ بیوٹی پارلر والا نہیں. خیر بات آ گئی تھی. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا. کہ اگر تم کوئی گناہ کر بیٹھو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا. اور جو بھی دل خیانت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. فالآن باشروہن، تو اب ان سے صحبت کرو، یعنی رمضان کی راتوں میں تمہیں اجازت ہے. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ.
اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے، جسے ہم یہ قرآن کی ترجمانی ہو گئی اور ہم آسانی زبان میں سمجھ لیں۔ یہاں قرآن ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم روزہ رکھو سحری کے وقت سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک، یہ مطلب ہوا اس آیت کا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، میں ترجمہ پھر سے پورا کر دوں، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پاؤں پھٹ کر، پھر رات آنے تک روزہ پورا کرو یعنی مغرب تک، اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ اس سے دو باتیں پتہ چلی کہ مسجد میں اعتکاف کرنا یہ قرآن میں بیان ہے اس کا، اور یہ سنت ہے اور کرنا چاہیے۔ کم سے کم ایک آدمی اعتکاف میں ضرور بیٹھ جانا چاہیے، لیکن جو اعتکاف میں ہوں گے وہ عورتوں کو چھو نہیں سکتے ہیں۔ اب آج کے زمانے میں تو خیر یہ ممکن ہی نہیں ہے، حالات جیسے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے، مسئلے کے تحت پہلے جو امام حضرات کے یا لوگوں کے جو پڑوس میں گھر ہوا کرتے تھے تو وہ پاس میں ہی ہوتے تھے، اس لیے اس تناظر میں یہ مسئلہ آ گیا۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے پاس نہ جاؤ۔ دھیان دینے والی بات ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، حد۔ اب مثال کے طور پر ہم نے یہ باؤنڈری کر دی تو حد کے پاس بھی نہیں جانا ہے۔ ایک ہو گیا کہ حد پر پہنچ گئے، نہ اس کے پاس بھی نہیں جانا ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں حرام فرمائی ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ اس کی مثال حدیث مبارک میں ایسے آئی جیسے جانور ہیں، بکریاں وغیرہ ہیں، اگر یہ کسی کھیت کی حد پر جائیں گے تو بہت ممکن ہے یہ چارہ چریں گے، اس کو چریں گے ضرور، بغیر اس میں منہ لگائے وہ واپس نہیں آنے والے۔ تو جو آدمی حد پر کھڑا ہوگا زیادہ امکان ہے کہ وہ جائے گا، اور شریعت ہماری برائی کو جڑ سے ختم کرتی ہے، قریب ہی نہیں جانا ہے تو گرنے کا ڈر بھی نہیں رہے گا، اور جو بندہ قریب جائے گا حرام کاری کے تو حرام کاری کر بیٹھنے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ جس طرح سے حرام کام کرنا ناجائز ہے، اسی طریقے سے حرام کام کے قریب جانا بھی ناجائز ہے۔ اسی لیے تو جوا کھیلنا جس طرح سے ناجائز ہے، جوئے کے پاس کھڑے ہو کر کے دیکھنا کہ جوا کیسے کھیلا جا رہا ہے وہ بھی ناجائز ہے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے۔ تو یہ جو رمضان المبارک کے آیات کے تعلق سے آپ کو تھوڑا سا سستی تو آئی ہوگی، لیکن آپ اس اعتبار سے دیکھیے کہ قرآن جو آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تراویح میں وہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ تو آپ کو تھوڑا بہت ہی صحیح جو بھی سنا ہوگا، لیکن آپ نے سنا کہ قرآن میں ہے کیا اور ہم سے کہا کیا جاتا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر لازمی ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً وقت نکال کر کے قرآن مجید کو پڑھا کریں، صرف تلاوت نہیں، ترجمہ کہہ کیا رہا ہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ جو مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس تعلق سے بہت سارے مسائل آپ تک پہنچائے گئے، اور میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے دین کے معاملے میں ہمیں سیریس رہنا چاہیے، سستی نہیں۔ کیونکہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہمیں سب کو دیکھنا چاہیے، اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، اس کی بیوی ہے، کسی آدمی کا انتقال ہوا، اس کی بیوی ہے، اس کے ماں باپ بھی ہیں، اس کے بچے بھی ہیں، کتنے دن روئیں گے یہ سب؟ کتنے دن؟ کیا وہ کبھی ہنستے نہیں ہیں؟ ہنستے ہیں۔ کیا وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ کیا بیویاں شادیاں نہیں کریں گی؟ کریں گی۔ ماں باپ کے ماں باپ ہونے کی وجہ سے روتے دھوتے رہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ 2-3 دن یاد کیا جائے گا، کبھی کبھار اتفاقاً یاد آ جائے گی ہماری۔ تو ہمارے لیے کیا ہے دنیا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم
اپنی آخرت کو دنیا کے لیے کیوں خراب کریں؟ خود ہمارے ماں باپ کیا ہم کو یاد کر لیں گے؟ نہیں، بھول جائیں گے. کچھ دن ہوں گے، برسی ہوگی اور سب ختم. ایک عید میں جوڑے نہیں بنائے جائیں گے، بقرعید میں کپڑے نئے پہنے نہیں جائیں گے. لیکن وہ تو کپڑے کی بات ہو گئی، یہ لوگوں نے بنا لیا. لیکن کیا ہنستا نہیں ہے؟ کپڑا پہننا تو حرام کر لیا اور ہنسنا جائز کر لیا. اگر افسوس کرنا ہے تو یہ کیا ہے؟ اب یہ خود بنائے کہ نہیں؟ دیکھیے یہ بات بھی آ گئی کہ عید میں نئے کپڑے نہیں بنائیں گے. کوئی نہیں بنانا تو بات الگ ہے، کیونکہ عید کا تعلق کپڑے سے نہیں ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ اگر گھر میں انتقال ہوا ہے تو عید میں نئے کپڑے نہیں بنیں گے، اگر کسی نے بنا لیے تو وہ مجرم ہو گیا، یہ غلط ہے. بنانا نہ بنانا پورا اختیار ہے آپ کو، آپ جو جی چاہے کیجیے. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا ہمارے مرنے کے بعد ہمارے گھر والے ہنستے نہیں ہیں؟ کیا وہ روتے رہتے ہیں؟ ہماری یاد میں گم رہتے ہیں؟ اور اگر ہماری یاد کر بھی لیں تو کون سا ہمارے کام آ جائیں گے؟ ہمارے کام تو ہمارے اپنے اعمال آئیں گے. تو ہمیں یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول جل وعلا صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، ہم اس لیے کہ وہ ہمارے باپ ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری بیوی یا شوہر ہے، اس لیے نہیں، کوئی کام نہیں آنے والا. یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ بھائی سے بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں باپ بھی ساتھ چھوڑ دیں گے. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. تو جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ جن کے لیے ہم اپنی آخرت تباہ کیے بیٹھے ہیں صرف دنیا داری کے چکر میں کوئی کام نہیں آنے والا، جب ماں باپ، سگے بھائی بہن اور بیوی اور شوہر کا یہ حال ہے تو دوسروں سے کیا امید رکھیں؟ تو دوسروں کے لیے کہ کون کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، سماج کیا کہے گا، اس کی وجہ ان چیزوں میں پڑھ کر کے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دینا، جہنم میں اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جانا، یہ کوئی عقل مندی نہیں. ہمیں اکیلے مرنا ہے اور ہمیں اپنے ساتھ اپنے اعمال لے جانا ہے. تو کسی کی کوئی کتنا بھی بڑا ہو، اس کی بات اسی حد تک مانی جائے گی جب تک کہ شریعت اجازت دے رہی ہے. اگر شریعت کے خلاف باپ بھی حکم دے تو اجازت نہیں ہے ماننے کی. ہاں یہ اور بات ہے کہ بچوں پر یہ لازمی ہے کہ اگر ماں باپ کی بات الگ ہے، تھوڑا سا ماں باپ کا مسئلہ الگ ہے، اس کے علاوہ جو ہے ان پر سختی کی جا سکتی ہے. ماں باپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ غلط کام کرنے کو کہیں یا مشورہ دیں تو کیا نہیں جائے گا، تو وہ نافرمانی نہیں کہلائے گی. لیکن ان کو ڈانٹا نہیں جائے گا، ان کو زور سے بات نہیں کی جائے گی، یعنی کہ ہڑکا دیا ان کو رکھ کر کے، یہ اجازت نہیں ہے. اگر ماں باپ غلط کام کرنے کو کہہ رہے ہیں تو انہیں پیار سے سمجھا دیا، یا بھاگ لیے یا کھسک لیے یا نہیں کیا، جو بھی شخص اس ماں باپ نے کہا سن لیا، لیکن گناہ کا کام کرنا نہیں ہے. لیکن ان سے بہت اونچی آواز میں بات کر کے ان کو بے عزت کرنا، اس طریقے سے برتاؤ کرنا، یہ اجازت پھر بھی نہیں ملے گی، چاہے وہ غلط ہو، چاہے وہ ظلم کر رہے ہو. ماں باپ اگر ظلم بھی کر رہے ہیں تو بھی برداشت کرنا پڑے گا. ماں باپ اور استاد اگر ظلم بھی کریں تو برداشت کرنا ہے. تو یہ ان کے مسائل الگ ہیں. باقی اس کے علاوہ کوئی کتنا بھی بڑا ہو، اگر شریعت کے خلاف کوئی کام کا مشورہ دے رہا ہے، ہرگز اس پر عمل نہیں کرنا. ماں باپ پیار و محبت میں کہہ رہے ہیں بیٹا روزہ مت رکھ، نہ، دونوں لوگ گناہگار ہوں گے. اور حقیقت میں دیکھیں تو یہ پیار ہے، کیونکہ جس سے پیار ہوگا وہ کیا یہ چاہے گا کہ ہمارا بیٹا، ہمارا باپ، ہماری ماں، ہماری بہن، ہمارے بھائی، ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی دوست جہنم میں جائے؟ کوئی نہیں. اگر پوچھیں سوال کا جواب یہی ملے گا. تو پھر ہم کیوں اس کو حرام کاری کرنے کو کہیں؟ تو پھر ہم کیوں اسے فرض کام سے روکیں؟ یہ تو محبت کے خلاف ہے یہ چیزیں. تو ہمیں اپنے اعمال لے جانے ہیں، دوسروں کے چکر میں اپنی آخرت تباہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے جو بولنے میں غلطی ہوئی ہو اسے کچھ اعلان نہیں کرنا ہے، جو غلطی ہوئی ہو معاف فرمائے. اور چلتے یہ کہ آپ جو بھی مسئلہ آپ کے سامنے آئے، وہ آپ کے ٹچ میں جو بھی علماء ہیں ان سے اس سلسلے میں فوراً رابطہ کرنا چاہیے. کوئی اعلان نہیں ہے، آپ کے لیے وقت چھوڑو.